محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حاضر خدمت ہوں ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ مسلمانوں اور قیس کی فوج کے درمیان لڑائی نے جب طول پکڑ لیا تو قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران رہ گیا اور آرڈر پاس کیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو میرے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے کر جب پیش کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں تھیں، قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان جب مکالمہ شروع ہوا تو قیصر نے کہا کہ تو نصرانیت قبول کر لے، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میں نصرانیت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تو قیصر نے کہا تو نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ قیصر نے پھر کہا کہ تو نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک بھی کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت اور عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس بات پر قیصر بہت غضبناک ہوا اور کہا میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا مجھے قبول ہے، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ قیصر دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے اسے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور کسی حال میں بھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب آ پہنچے۔ تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں اس ٹائم پریشان حال ہوں، کسی کے لیے اس حالت میں سب کچھ حلال ہے مگر میں کفار کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جب یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور جا کر کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ انسان ہے یا کہ پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس کے بارے میں مایوس ہوا تو حکم دیا کہ ایک پتل کی دیگ منگوائیں اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کریں، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، جن کی صرف ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں تن سے الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔
حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام کو چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس نے صاف انکار کر دیا۔ تو قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس کو دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کرندوں نے دیگ کھینچ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس نے کہا نہیں بنوں گا میں عیسائی۔ تو قیصر نے پھر کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ ڈیزائر ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ تو یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ سے کہا کہ یہ پاسبل ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تم تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو قیصر نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو سارا واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق بن چکا ہے۔ اور حضرت عمر خود اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس کے سر کو بوسہ دیا۔ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے کہ جذبہ ایمانی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے۔ جو انسان کے اندر جذبہ ایمانی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جذبہ ایمان سے خالی قوم بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے آج دشمن ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں نیست و نابود کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم سب کلمہ گو ہیں، کلمے کو اپنی طاقت بنائیں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اور دشمن کے اوپر چڑھ دوڑیں اور انہیں نیست و نابود کر دیں۔ اگر آپ کو میرا یہ آج کا میسج، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنے اور اپنے ساتھ تمام رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔